میں 2011 میں وائی ڈی اے کا پہلا پریزیڈنٹ بنا بلوچستان کا، جب پاکستان کی سطح پر وائی ڈی اے بنی. تو اس وائی ڈی اے کی بنیاد کے بعد ہماری ایک، چونکہ سارے پاکستان میں وائی ڈی اے کی ایک اسٹرائک چل رہی تھی، ایک احتجاج چل رہا تھا، ہمارے بھی مسائل تھے، تو ہم بھی اسی وقت اس احتجاج میں شامل ہو گئے. لیکن ہمارے مطالبات اور پنجاب کے مطالبات میں ڈفرینس تھی. اوورآل وائی ڈی اے ایک پیج پہ تھی، لیکن ہر صوبے کے مطالبات الگ الگ تھے. اس وقت نواب صاحب، اسلم صاحب، رسانی وزیر اعلیٰ تھے. ان کے ساتھ کافی احتجاج کے بعد انہوں نے نہ صرف ہمارے سارے مطالبات مان لیے، بلکہ جس دن ہمارے وہ فائنل میٹنگ ہوئی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، تو اس نے ہم سب کو گلے بھی لگایا اور بچوں کی طرح ہمارے سر پر ہاتھ بھی رکھا. تو ابھی تک جب سے وائی ڈی اے بنی ہے، کبھی 2 سال کا دورانیہ ہوتا ہے، کبھی 1.5 سال، کبھی لمبا بھی ہو جاتا ہے. ٹوٹل 8 کیبنٹس بنے ہیں، اور 8 کیبنٹس کے بعد ابھی ایک نیا کیبنٹ بنے گا، 9 نمبر کی کیبنٹ بنے گی. جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں 2011 میں جب ہم ہاؤس آفیسرس تھے، پھر ہم کراچی چلے گئے، واپس آ گئے. 2011 میں اسپتالوں کی جو صورتحال تھی، مجموعی صورتحال، مریضوں کے حوالے سے، ڈاکٹروں کی سیکورٹی کے حوالے سے یا پیرامیڈکس، تب سے لے کر آج تک بہت ابتری آئی ہے. اسپتالوں کی حالت انتہائی خراب ہو گئی ہے. اسپتال میں کام کرنا مشکل ہو گیا ہے، اور آپ شاید اگلے برسوں میں یا اگلے مہینوں میں دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ اس نظام سے، اور یہ ابھی جو نئے وہ پالیسیاں لا رہے، اس نظام سے تنگ ہو کر آپ کے بہت سارے ڈاکٹرز، اچھے ڈاکٹرز، یہ سرکاری جاب چھوڑ کے وہ پرائیویٹ کی طرف چلے جائیں گے. اب مسئلہ یہ کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ پالیسیوں میں تسلسل کا فقدان بھی ہے. سیکٹری بھی 3 مہینے نہیں رہتا، منسٹر بھی 6 مہینے نہیں رہتا، اور گورنمنٹ بھی 1.5 سال نہیں رہتا. اب جب یہ نیا سیٹ اپ بنا، تو اس نئے سیٹ اپ میں ہمارے جو منسٹر صاحب آ گئے، بخت کاکڑ صاحب، ہماری بہت ساری امیدیں تھیں. امیدیں اس لحاظ سے تھی کہ اس نے کافی عرصہ ایجوکیشن کے اس میں گزارا تھا، لیکن پتہ ابھی چلا کہ اس میں بھی اتنے اسکینڈلز آ گئے ہیں کہ وہ جو سی ٹی ایس پی اس کا ادارہ تھا، اور مجیب صاحب بھی ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ کمپٹنٹ سیکرٹری ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے ڈی جی صاحب امین مندوخیل. خیر، ان میں سے کچھ لوگوں کا تو آلریڈی ہمیں پتہ تھا، جو نہیں تھا پتہ ان کے لیے ہم بہت پر امید تھے. تو ہم نے کوشش کی، ان کو ٹائم دیا کہ ان سے ملے جلے، لیکن یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ملاقاتوں سے کتراتے تھے. اب ہم نے کبھی ایسا دیکھا نہیں ہے، کیونکہ یہ پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا، سیکرٹری ہو یا منسٹر ہو، وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ایسا سمجھے کہ وہ باپ ہے، اور ہم سب ان کے بچے ہیں. ہم نے یہ تو دیکھا ہے کہ بچے اکثر باپ سے بھاگتے رہتے ہیں کہ بھئی یا مارے نہیں، یا کوٹے نہیں، یا کوئی غلط کام پہ پکڑے نہیں. لیکن یہ منسٹر اور سیکرٹری ہم سے بھاگتے رہے، ہم ان کے پیچھے چلتے رہے، اور یہ ہم سے بھاگتے رہے. مسئلہ یہ تھا جو ہمیں بعد میں سمجھ آئی کہ یہ جس مقصد کے لیے لایا گیا ہے، اور جس مقصد کے لیے یہ بیٹھا ہوا ہے، نہ اس کی پرائرٹی میں ہیلتھ ہے، نہ اس کی پرائرٹی میں ڈاکٹر ہے، نہ اس کی پرائرٹی میں کوئی مریض ہے، نہ دوائی ہے. اس کا پرائرٹی یہ ہے کہ جتنے پیسے میں نے دیے ہیں وہ پیسے میں پہلے کیسے ریکور کروں، اور اگلے الیکشن کے لیے پیسوں کی تیاری کیسے کروں. کبھی کبھی جو ہماری آف دا ریکارڈ یا دوسرے تیسرے کے توسط سے بات ہوتی تھی، تو ان کا سب سے بڑا وہ یہ تھا، مدعا تھا کہ یار یہ ہمیں فارم 47 پکارتے ہیں. تو واقعی ہم اس وقت ان کو فارم 47 پکارتے تھے. تو اب پتہ چلا کہ نہیں، واقعی ہم غلط تھے، یہ تو اس کو فارم 47 نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ دراصل ان فارم 47 والوں کی توہین ہے، اس کو فارم 47 کہنا. یہ فارم 47 نہیں ہے، یہ فارم 47 پلس ہے. یہ فارم 47 پلس، وہ پلس کی کہانیاں پھر آپ کو بادشاہ صاحب بتاتے ہیں کہ اس میں پلس میں کون سے اس نے وہ دکھائے. کو اتنے کم عرصے میں اس نے کرپشن کا ایک جو بازار گرم رکھا ہوا ہے، اور اس نے جو پیسے بٹورے، شاید آپ کو لگے کہ یہ واقعی میں نے تو 47 پلس کا پتہ نہیں، آپ آگے جا کے اس کو پلس کتنے پلس آگے لگائیں گے. آپ نے دیکھا کہ کورونا کے دوران ڈاکٹروں نے بہت محنت کی، فرنٹ لائن پہ وہ لڑے. اس وقت بھی ان حکومتوں نے بھی ڈاکٹروں کو بھی ریلیف دیا کسی حد تک، جتنا ان سے ممکن ہو سکا، مریضوں کے لیے بھی دیا. لیکن یہاں پہ ابھی صورتحال بہت خراب ہو گئی ہے. پھر اسی کرپشن کو چھپانے کے لیے انہوں نے ڈاکٹروں کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا کہ یہ ڈیوٹی نہیں کرتے، یہ اسٹیشن پہ حاضر نہیں ہوتے. تو ہم نے ان کو اب کھلم کھلا آج بھی چیلنج دے رہے ہیں، کل بھی ہم نے چیلنج دیا تھا کہ جو ڈاکٹر غیر حاضر ہے آپ اس کو فائر کر دو، ختم کر دو، معطل کر دو، یا اس کو فارغ کر دو نوکری سے. ہاں، لیکن ایک بات آپ بھی یاد رکھیں
کہ جو ہمیشہ ہر وقت آپ کے ساتھ پریس کانفرنس سرینا ہوٹل یا کہیں جو بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، جو جیسے آج میرے ساتھ سر بادشاہ صاحب بیٹھا ہوتا ہے، اس طرف ڈاکٹر حیب بلوچ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ان سے بھی پوچھ لیں کہ ان کے گھروں میں جو ملازمین ہیں وہ ملازمین بھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، ان کا آپ کے پاس کیا ڈیٹا ہے اور وہ کہاں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، ان کی اٹینڈنس کہاں ہے، اور یہ بتائیں کہ وہ کوئٹہ میں ہے بھی کہ نہیں. ذرا یہ بھی تو پتہ کرے. شروع تو اپنے آپ سے کرے، یا یہ کام کرے کہ ہم سے شروع کرے. ہم کسی کے پاس آپ ختم کرتے جائیں. ہم لوگ اگر لیگل کیس تھا تو ہم کورٹ میں جائیں گے، نہیں تو ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں اکیلے جانے کے لیے. لیکن سب سے پہلے اپنے گریبان میں بھی جان کو اپنے گھر سے شروع کرو، بلکہ اپنے آپ سے شروع کرو. پھر اس دوران ہمارے انہیں کرپشن کو تسلسل دینے کے لیے اور ہماری آواز کو دبانے کے لیے انہوں نے جیلی FIRs درج کی، جس میں بادشاہ صاحب اور ڈاکٹر حفیظ مندوخیل صاحب جیل بھی چلے گئے. پھر 3 MPO کے تحت ان کو بند کر دیا. 3 MPO کے بعد پھر ان کے مختلف ڈاکٹروں کے گھر پہ، ڈاکٹر یاسر کے گھر پہ، ڈاکٹر صبور کے گھر پہ 10 چاپے پڑے. ان کے خواتین ان کے گھر کے اندر الماریوں کے اندر گھس رہے ہیں، ان میں سے زیورات بھی وہ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ہر چیز کی تلاشی بھی لے رہے ہیں. کبھی نوشکی جا رہے ہیں چھاپہ مار رہے ہیں، کبھی کوئٹہ پشین جا رہے ہیں چھاپے مار رہے ہیں. البتہ وہ صورتحال پھر انہوں نے کیا کہ یہ تو حالات ہمارے کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں. پھر انہوں نے ثالثین بھیجا. ثالثین سے ہماری باتیں ہوئی. اس ثالثین میں PMA کے ڈاکٹرز تھے، میں نام لیتا ہوں آج، ڈاکٹر آفتاب کاکڑ، ڈاکٹر سمیع کاکڑ، ڈاکٹر نسیم کٹکزئی اور ڈاکٹر احمد ولی اچکزئی. اور اس کے ساتھ پھر ایک اور گروپ تھا BMTA سے ریلیٹڈ. اس میں BMC پرنسپل راز محمد صاحب تھے، اور اس کے ساتھ نور کوسو صاحب ڈین PGMI، الیاس بلوچ صاحب، یہ BMTA کے ممبرز تھے. خیر ہم نے ان کو اختیار دے دیا، غیر مشروط اختیار دے دیا کہ بھائی آپ جا کے آپ فیصلہ کر لیں، ہم لوگ آپ کے ساتھ ہر طرح کے اس تعاون کے لیے حاضر ہے، لیکن کم سے کم جو ہسپتال میں مریضوں کی حالت ہے، جو دوائیوں کی حالت ہے، جو اسٹریچر اویلیبل نہیں ہے، جو دوائی اویلیبل نہیں ہے، آپریشن تھیٹرز کا برا حال ہے، ٹراما سینٹر کا برا حال ہے، اس میں پھر شاید ان کی بس کی بات نہیں تھی. نہ منسٹر نہ سیکرٹری ان کمیٹی ممبران کو ایک دن بھی انہوں نے ٹائم نہیں دی کہ آ جاؤ مذاکرات کرنے، لیکن اس کو ٹائم نہیں دے رہے تھے. پھر درمیان میں انہوں نے ایک اور بندے کو لایا، فیض کاکڑ صاحب، جو ہمارے سابق ہیلتھ منسٹر تھے نگران گورنمنٹ میں. وہ آ گئے، ایک پیچ اپ ہو گیا، ایک معاہدہ طے پایا. اس معاہدے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ چیزیں پوری کروانی. لیکن آج جب ہم انہی ثالثین کے پیچھے وہ بات جاتے ہیں کہ یار ہمارے کاموں کا کیا بنا، وہ آگے سے اس طرح کی جواب دے دیتے ہیں کہ شاید میرے لیے اس فورم پہ کہنا مناسب نہیں ہے. مطلب ہائیبرڈ ریجیم کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر ملک کے اوپر ہائیبرڈ ریجیم چل رہا ہے تو میں تو اس ہائیبرڈ ریجیم کا نہ حصہ ہوں، نہ حصہ بننا چاہتا ہوں. آپ نیا نسل اس کو ہائیبرڈ ریجیم بنا دیں. اب ان عمر کے 40-50 سال کے بندوں کو آپ نے ہائیبرڈ بنانا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ہائیبرڈ بنیں. تو ہمارے ساتھ یہ ہائیبرڈ والا بیہیویئر بند کر دیں. یہ پھر منسٹر سیکرٹری جب سے ہمارے ایگریمنٹ ہوئے یہ تو کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ لوگ ہیں، ملتے نہیں ہیں. اور ساتھ میں یہ ہے کہ سیکرٹری آپ خود صحافی حضرات جا کے دیکھ لیں کہ آپ کو اگر مہینے میں ایک دن بھی وہ دفتر میں ملا تو ہم سب کچھ سے وڈرا ہونے کے لیے تیار ہیں. ایک دن بھی پرائیویٹ بنگلے لیے ہوئے ہیں، نہ منسٹر سیکریٹریٹ میں ملتا ہے، نہ سیکرٹری ملتا ہے. اب سائلین روز آتے جاتے ہیں، چاہے ہمارے سول اسپتال کے ملازمین ہوں، چاہے BMC کے ہوں، چاہے دور دراز سے آنے والے لوگ ہوں. مہینے ہفتے وہ ادھر رہتے ہیں کہ ان کی جو لیگل کام ہے وہ سیکرٹری اور منسٹر کے پاس نہیں ہوتے. یہ میرا پورشن تھا کہ میں آپ کو وہ بتا سکوں کہ ہمارے جو مذاکرات ہوئے تھے، ہمارا مسئلہ ہوا تھا. اب جو میں نے ہائیبرڈ وہ 47+ کا کہا، وہ پلس کی کہانی بادشاہ صاحب کو بتا دیں گے. جو صرف ایک اس کا آپ وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ٹپ آف دی آئس برگ، ایک نمونہ آپ کو دکھائیں گے کہ انہوں نے ڈاکومنٹڈ پروف کے ساتھ کہ انہوں نے کیا کیا کرپشن کی کہانیاں بنائی ہے. اور آگے بھی ہم ان کو تسلسل کے ساتھ آپ کے پاس لاتے جائیں گے.